السلام علیکم بچوں. آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے طوطے کا سچ. یہ قصہ پرانے زمانے کا ہے. زید کو جانوروں اور پرندوں کی آوازوں کا ماہر سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ وہ دھرتی پہ پائے جانے والے سبھی جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سمجھ لیتا تھا. وہ پرندوں خصوصاً مینا اور طوطے کو بولنا بھی سکھاتا تھا، یعنی انہیں بولنے کی تربیت دیتا تھا. اس سلسلے میں اس کے پاس امیر و کبیر لوگ آتے رہتے تھے. وہ ان سے منہ مانگا انعام پاتا اور وہ اس کے فن کی تعریف کرتے. ایک دن شہر کا ایک بڑا رئیس زید کے پاس آیا. اس نے حال ہی میں کسی سے بولنے والا طوطا خریدا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ رئیس کے گھر آتے ہی طوطے نے بولنا بند کر دیا. رئیس نے اسے کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے اسے یہ شک بھی تھا کہ کہیں اس کے ساتھ دھوکا تو نہیں ہو گیا. طوطا بیچنے والا شہر سے جا چکا تھا اور اب کئی ماہ تک اس کے واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں تھے. رئیس اب یہ چاہتا تھا کہ زید اس کے طوطے کو بولنا یا دوبارہ بولنا سکھا دے. اس نے زید سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ اس طوطے کو بولنا آتا ہے یا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم اسے بولنے کی تربیت دو. میں تمہیں تمہاری مرضی کا انعام دوں گا. زید نے طوطے کی تربیت کی حامی بھر لی. وہ اسی دن طوطے کے ساتھ مصروف ہو گیا. اس نے اپنی ساری مہارت صرف کر دی مگر طوطا بول کر نہ دیا. زید کو تو اب اس بات کا بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں طوطا گونگا تو نہیں. کئی دن گزر گئے اور زید کو کامیابی نہ ملی. ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا. ایک دن اسے ایک زبردست ترکیب سوجھی. وہ اونچا اونچا بولنے لگا جیسے کہ خود کو سنا رہا ہو. مجھے اس طوطے کا اب کوئی انتظام کرنا ہی پڑے گا، ایسے تو نہیں چلے گا. اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ اس کی بات سن کر طوطا اپنے پنجرے میں بے چین سا ہوا تھا. اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ طوطا بہرا نہیں ہے. اسی شام زید واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبی سی چھری تھی. وہ ایک کالے پتھر پہ چھری کو رگڑنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ بڑبڑانے لگا، بس چھری تیز ہو جائے تو پھر دیکھتا ہوں. تھوڑی دیر تک کمرے میں چھری کے پتھر پہ رگڑنے کی آواز گونجتی رہی. طوطے نے پنجرے میں اڑنے کی کوشش کی اور یوں اپنی بے چینی کا اظہار کیا. دوسری طرف زید مزے سے اپنے کام میں مصروف تھا. وہ ہم کلامی کے انداز میں بولا، آج تک کبھی طوطے کا گوشت کھایا نہیں، یقیناً مزے کا ہوگا. کمرے میں ایک آواز گونجی، ہرگز مزے کا نہیں ہوتا. زید نے چھری کی دھار پہ انگلی پھیری. اب آئے گا مزہ. جب یہ طوطا ہمارے کسی کام کا نہیں تو پھر اسے کھا لینا ہی بہتر ہے. یہ طوطا بڑے کام کا ہے، اسے کھانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. وہی آواز دوبارہ گونجی. زید نے طوطے کی جانب توجہ دیے بغیر کہا، جو طوطا رئیس کے سامنے میری سبکی کا باعث ہو اسے جینے کا کوئی حق نہیں. میں طوطے کا گوشت بھون کر کھاؤں گا اور تھوڑا سا رئیس کے لیے بھی رکھ لوں گا. طوطا اپنے پنجرے میں زور سے چلایا، طوطا کھانا حرام ہے اور رئیس کو تو میں اپنے پر بھی کھانے کو نہ دوں. زید طوطے کے پنجرے کے قریب آ کر پوچھنے لگا، کیا مطلب؟ طوطے نے برا سا منہ بنایا اور بولا، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں. تم خود جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تم مسلمان ہو اور طوطے کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے. زید نے اپنی مسکراہٹ کا گلا دباتے ہوئے کہا، ویسے تو تمہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، پھر بیچارے رئیس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں لیکن تم رئیس کے بارے میں نہیں جانتے. طوطے نے کہا. زید چونکا. میں سمجھا نہیں. میں بتاتا ہوں. طوطا آہستہ آہستہ زید کو کچھ بتانے لگا. زید نے شام کو رئیس کو بلایا اور بڑے فخر سے بتایا، میں نے طوطے کو بولنا سکھا دیا ہے. وہ اب خوب بولے گا اور آپ کا دل بھی بہلائے گا. لیکن ایک مسئلہ ہے. رئیس بے چین ہو کر اٹھا. مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ زید پہلے تو ہچکچایا، پھر کہنے لگا، یہ طوطا بڑا حساس ہے. اگر اس کے سامنے بری زبان استعمال کی جائے یا گالی گلوچ کیا جائے تو پھر یہ اپنے کان بند کر لیتا ہے
اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے اسے آزما کر دیکھا ہے۔ رئیس تو یہ سن کر چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو دوسرے لوگوں کو بے حد حقیر سمجھتا تھا اور بات بات پہ انہیں گالی دیتا تھا۔ زید نے لوہا گرم دیکھ کر فوراً چوٹ لگائی۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ ویسے آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ تو سلجھے ہوئے اور مہربان طبیعت کے شخص لگتے ہیں۔ زید کی بات سن کر رئیس دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا۔ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے بولا، یہ طوطا میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے سامنے کوئی بھی بری بات نہ کرے۔ رئیس نے زید کو اس کی توقع سے بڑھ کر انعام دیا اور اپنا طوطا لے کر رخصت ہو گیا۔ طوطے نے زید کو بتایا تھا کہ جب اس نے رئیس کو بری زبان بولتے ہوئے دیکھا تو اس نے گونگا بن جانا ہی مناسب سمجھا۔ یہ طوطے کا ہی مشورہ تھا کہ رئیس کو اصل بات نہ بتائی جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ زید نے طوطے کو بولنا سکھایا ہے تاکہ وہ اپنے انعام سے محروم نہ رہ جائے۔ دوسری طرف طوطے نے بڑی چالاکی سے اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لیا تھا اور رئیس کو یہ سبق بھی دے دیا تھا کہ بری بات کہنے والے اور گالی گلوچ کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا اور اسے اپنے رویے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔